توجہ ہے آپ کی؟ اب ذرا غور کریں، حضور کے ایسے جانشین، حضور کے جانشین تو عمر بھی ہے رضی اللہ، حضور کے جانشین تو حضرت عثمان بھی ہے، ٹھیک ہے جی، حضور کے جانشین تو مولا علی بھی ہے، لیکن وہ ابو بکر ایسے جانشین ہیں کہ جن کے اور حضور کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ عمر ایسے جانشین ہے کہ حضور اور ان کے درمیان ابو بکر آتے ہیں۔ عثمان ایسے جانشین ہے کہ حضور اور عثمان غنی کے درمیان ابو بکر عمر دونوں آتے ہیں۔ علی ایسے جانشین ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور اور ان کے درمیان ابو بکر اور عثمان و علی آتے ہیں، عثمان آتے ہیں۔ تو یہ تین واسطے، لیکن ابو بکر ایسے جانشین ہیں کہ حضور اور ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ اس کو کہہ دیتے ہیں بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی اور شخصیت کے حائل ہوئے، بغیر کسی درمیان میں کسی اور شخصیت کے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور یہ ہمارا کوئی جوش، کوئی غصہ نہیں۔ قرآن نے حضور کے بعد اگر کسی کو ذکر کیا تو وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ غار والی وہ آیت دیکھیں کتنی مشہور ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ثانی عربی میں کہتے ہیں دو کو، اثنین بھی کہتے ہیں دو کو۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے، دو ہے نا، اب اللہ کہتا ہے دو میں سے دوسرا، یعنی غار میں دو تھے۔ حضور نے جب ہجرت کی اور کافر جب حضور سید عالم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم کو فرمایا مکہ چھوڑ دو۔ سب پتہ ہے نا ہجرت کا واقعہ؟ حضور سید عالم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں، اور غار ثور میں جانے سے پہلے مکہ کے بالکل ساتھ ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس کی اونچی چوٹی ہے، اللہ اکبر، اس چوٹی کے اوپر ایک غار ہے۔ 3 دن حضور اس غار کے اندر رہے تاکہ کافروں کا یہ سارا مجمع جو ہے منتشر ہو جائے۔ تو اس غار کے اندر حضور تھے اور حضرت ابوبکر تھے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اور ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے قرآن کی بات، پھر اس کی وضاحت میں حدیث کو مانتے ہیں، پھر اس کی وضاحت میں ہم اجماع کو مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو بات قرآن کر دینا پھر مسلمان کے نزدیک وہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ بات اللہ کی ہے، اور اللہ کے بات کو کوئی بات چیلنج نہیں کر سکتی۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی بات کو کوئی بات چیلنج نہیں کر سکتی۔ تو جو مسئلہ قرآن حل کر دے، حدیث پاک حضور نے بھی فرمایا کہ میرا یہ قول، میری باتیں جس کو حدیث کہا جاتا ہے، تمہیں اگر کہیں حوالوں سے مل جائے تو اس کو پہلے قرآن کے سامنے لانا۔ اگر وہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور میری طرف منسوب میری بات کچھ کہہ رہی ہو، تو فرمایا وہ میری بات نہیں ہے، میری بات وہی جو قرآن کی وضاحت۔ کیا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی طرف بھی اگر قول منسوب ہو تو اس کی درایت کی درستگی کو پرکھا جائے گا قرآن کے اوپر، کیونکہ اصل دین قرآن ہے، اصل دین قرآن ہے۔ تو قرآن جب کسی مسئلے کو حل کر دے، اس کے بعد ہمیں 4 بندے کو ٹھیے پر بیٹھ کر چائے کی ایک چینک منگا کر 4 اس میں کپ لگا کر پھر اپنے مطلب سے کوئی عقیدے نہیں نکالے جاتے، اور یہ کوئی چوراہے پر بیٹھ کر اپنی طرف سے نہیں کہ اس نے الگ کربلا پڑھ دی اور اس نے الگ کربلا پڑھ دی۔ میں نے کہا بچیوں یہ کوئی شام کے واقعے نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ اور قرآن اس غار کی بات کرتے ہوئے کہتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار وقال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔